اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سیریز نشستوں کی پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے بات کی ہے کریئر ڈیریلمنٹ کی، اور یہ بڑا افسوسناک ایریا ہے، اور یہ بہت کامن ہے اور چل رہا ہے، اور بے شمار پروفیشنلز اس کی لپیٹ میں ہیں، آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے غالباً۔ فیکٹرز کی ہم نے کئی ایک کی بات کر لی تھی، کچھ ان کے ریلیونٹ سولوشنز کی بھی ہم نے ساتھ ساتھ بات کر لی تھی۔ چند چیزیں جو میں آخری اس سیریز میں کی نشست میں ایز اے جنرل سولوشن پروپوز کرنا چاہتا ہوں، جس سے ان چیزوں کو جنرلی روکا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، اپنی سیلف اسیسمنٹ ایٹ آل ٹائمز جاری رکھنی چاہیے، اور سیلف اسیسمنٹ سب سے بڑے آپ خود اسیسر ہیں۔ اگر آپ دیانتداری کے ساتھ خود کو اسیس کیجئے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی لمیٹیشنز ہیں، کیونکہ اف آئی ایم اسیسنگ مائی سیلف تو میں اپنی کیپیبلٹی کے مطابق ہی اسیس کروں گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو فائنڈ سمبڈی، آپ اسے مینٹور کہہ لیجئے، آپ اسے کوئی جو بھی کہہ لیجئے، بٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ سمبڈی جن کے ساتھ آپ پیریوڈیکلی ایک ڈسکشن آپ کر سکیں کہ جناب میرے خیال میں یہ ہے میری اسیسمنٹ، آپ مجھے بتائیے میری اسیسمنٹ کیا ہے، ایم آئی گوئنگ فارورڈ، ایم آئی اسٹیئنگ دیئر، میں نیا سیکھ رہا ہوں، نہیں سیکھ رہا ہوں، کیا اور سیکھنا چاہیے، کیا چل رہا ہے۔ یہ ایٹ آل ٹائمز یہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں جناب بڑا محنتی ہوں، میں صبح نکلتا ہوں جی، میں رات کو آتا ہوں جی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ میں سیلف ڈیولپمنٹ کی میں نے پہلے بھی بہت زور دیا تھا اس پہ، میں سیلف اسیسمنٹ کی بات بھی کر رہا ہوں، چونکہ اسیسمنٹ ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن کریئر ڈیریلمنٹ میں ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ اسیسمنٹ کا ایشو ہے، چونکہ ہماری پرسنل اسیسمنٹ آرگنائزیشن کی اسیسمنٹ سے میچ نہیں کر پا رہی، کیونکہ آرگنائزیشن کو ہمارے سینئر ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، وہ چاہے اونر ہیں، چاہے سینئر مینیجر ہیں، whosoever they are, but basically they are on the other side of the table، اور ان کی اسیسمنٹ ہماری اسیسمنٹ سے مس میچڈ ہے، جس کی وجہ سے کریئر ڈیریل ہوتے ہیں۔ سملرلی، جو جاب میں لینے جا رہا ہوں اس سے میری کیپیبلٹی میچ کرتی ہے یا نہیں، یہ میری اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، میری اسیسمنٹ ان چیزوں کو سمجھنے کے بارے میں میری کیپیبلٹی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا سیلف اسیسمنٹ از این ایکسٹریملی یوزفل ٹول، اور یہ کرنی چاہیے۔ اور سیلف اسیسمنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی کریں گے، اکیلے بھی ضرور کیجئے اور کانسٹنٹلی کیجئے، اور پیریوڈیکلی کسی کی مدد بھی لیجئے۔ اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوچنگ کا سلسلہ نہیں ہے اصل میں، خاص طور پہ جو ایگزیکٹو کوچنگ ہے اس کی بڑی شدید ضرورت ہے یہاں پہ، لیکن ایگزیکٹو کوچز اویلیبل نہیں ہیں، اور جو چند لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے کسی ایگزیکٹو پوزیشن پہ کام کرنے کا، لہٰذا وہ کوچ کر نہیں سکتے۔ وہ اس لیے جنرل گفتگو کر کے ادھر ادھر ٹہلا چھوڑتے ہیں، یہاں یوں کر لیں، فلاں کر لیں، لیکن ایکچولی وہ کوچ نہیں کر سکتے، بیکاز دے ہیو نیور بین تھرو دی ڈرل آف دی سینئر مینجمنٹ ایکچولی۔ اینی وے، سو یہ جیسے بھی ہے، کوئی بھی سینئر آپ کو مل جائیں گے، بہت بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو باقاعدہ کوچ کر دیں گے اس کے اوپر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یعنی اپنا کریئر جہاں بھی آپ کا چل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ غور کرتے رہنا ضروری ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ دیکھیے، نتھنگ از فار ایور۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہ معاملہ تھا، اور اس وقت لوکل کمپنیز کا بھی یہ معاملہ تھا کہ آپ جوائن کریں گے اور انشاءاللہ ریٹائر ہو کے گھر جائیں گے، اف یو چوز ٹو اسٹے۔ میرے کئی کولیگس ہیں جو ریٹائر ہو کے گئے ہیں، اور مجھ سے کچھ جو جونیئرز تھے وہ چندے کبھی بھی کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے شاید، انہوں نے پوری زندگی ایک آرگنائزیشن میں گزار دی ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ واقعہ دن بدن کم ہو گیا، انفیکٹ ایم این سیز میں بھی کم ہو گیا، اور لوکل کمپنیز میں تو بالکل ہی کم ہو گیا، یعنی یہاں تو کوئی لانجیوٹی اس سینس میں نہیں رہی کہ آپ ایک بہت لمبا عرصہ کام کریں گے۔ ہاں، دی اونلی پاسبلٹی فار لانگ ٹرم ورکنگ از دیٹ یو کانسٹنٹلی گرو، یہ بات پہلے بھی ہم نے کی تھی،
کہ گرو کرتے رہنا لازمی ہے. اگر آپ کانسٹنٹلی گرو کر رہے ہیں تو آپ سروائیو کر لیں گے. اگر آپ کانسٹنٹلی گرو نہیں کر رہے تو نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ اسیسمنٹ بہت ضروری ہے ایٹ آل ٹائمز کہ کیا میرا کریئر وقت کے ساتھ اس طرح گرو کر رہا ہے جیسے کرنا چاہیے یا نہیں کر رہا. اور اگر نہیں کر رہا تو اس کی ریزنز کیا ہیں, اور اگر وہ کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرینیس ہیں جن کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, تو کیا مجھے یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے. یہ اسیسمنٹ بہت شدید ضروری ہے. یعنی اور اس کے مطابق پھر پلان فار چینج چاہیے ان گڈ ٹائم. ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلوں. دیکھیے میری آپ سے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں کبھی آرگنائزیشن, تو اس وقت چینج کیجئے وین یو آر ایٹ دی ہائٹ آف یور گیم. ایکچولی اس وقت چینج کرنا مجبوری تو ہو سکتی ہے وین یو آر ایٹ دی ویری لو. ایکچولی وہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت چینج نہ کریں. بائیڈ یور ٹائم, کوشش کر لیں کسی طرح گزارا ہو جائے, وہاں پہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر چینج کیجئے. دیکھیے اس کے ایک تو بڑا سمپل اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب آپ واقعی اپنی یو آر ایٹ دی بیسٹ آف یور سیلف, تو آپ کی ہر فیکلٹی بڑی شارپ ہوتی ہے. آپ کا مائنڈ اچھا چل رہا ہوتا ہے, آپ کی انرجی کا لیول اچھا ہوتا ہے, آپ کا آپ کا اسٹیمنا, آپ کی گریٹ, آپ کا کریج, آپ کا مورائل, ہر چیز بڑی ٹاپ پہ چل رہی ہوتی ہے. جب آپ چینج کرتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں تو یو گیو یور بیسٹ اینڈ یو ہیو دی گریٹسٹ چانس آف سکسیڈنگ. لیکن اگر آپ آلریڈی ڈاؤن ہیں, آپ کی ہر فیکلٹی ڈاؤن ہے, تو اس میں جب آپ چینج کرتے ہیں تو آپ جا کے ڈیسپریٹ مووز کرتے ہیں. بیسیکلی بہت اچھی کیلکولیٹڈ مووز نہیں کر پاتے, اور اس ڈیسپریشن میں آپ کو نقصان پہنچتا ہے. پھر یعنی جتنا آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں اتنے نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس وقت چینج کریں, لیکن اپنی پوزیشن کو ویزاوی دی آرگنائزیشن ایٹ آل ٹائم اسیس کرتے رہنا چاہیے. ویئر ایم آئی ان دی رائٹ پلیس ان دی رائٹ ٹائم. نہیں ہو جاؤں گا, نہیں ہوں گا. شوڈ آئی پلان فار چینج, شوڈ آئی, تو اگر کرنا ہے تو پھر کر لیں گے. تیسرا سلوشن یہ ہے کہ جو بھی آپ کا پلان ہے, ایک تو پلان ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. دیکھیں بغیر پلان کے بالکل ہی یعنی ٹامک ٹوئیاں مارنا کہ بس جی ہم تو چلتے ہیں جی, بس اپنے محنت کرتے ہیں جی, باقی اللہ کا کام ہے, اللہ کے کام ہے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کا کوئی پلان نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پلان ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ, اور جو بھی آپ کا پلان ہے اس کو کمٹ کرنا چاہیے پھر کہ یہ میرا پلان ہے, میں اس کو کمٹ کر رہا ہوں. کیونکہ کمٹمنٹ کسی چیز سے تو کریں گے نا آپ. اگر آپ کسی چیز سے بھی کمٹمنٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں تو ہاؤ وڈ یو اسپینڈ یور لائف. وہ بڑی فیمس سینگ ہے کہ ہاؤ وی اسپینڈ اوور ڈیز از ایکچولی ہاؤ وی اسپینڈ اوور لائفس. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں 2-4 دن کی تو خیر ہے یار, اس میں کیا ضائع بھی کر لیے تو کیا ہے, تو زندگی میں ٹھیک کر لوں گا, تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک زندگی کرنے کے لیے ہر دن ٹھیک ہی کرنا پڑے گا. اور جو دن پھر بیچ میں سے نکل جائیں گے, انلیس کسی مجبوری میں نکل جائے نا, یو فال سک فار ایگزامپل, آپ ہفتہ 2 ہفتے خدا نخواستہ بیمار ہو گئے, تو یہ ایک ہے واقعہ ہے جس میں آپ کا کوئی زیادہ کوئی رول نہیں ہے آپ کا. اور جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو آپ پھر دوڑ لگا کے کچھ میک اپ کمپنسیٹ بھی کر لیں گے کچھ اس کو, وچ از فائن. بٹ دیر ہیز ٹو بی اے پلان اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے کمٹمنٹ ٹو دیٹ پلان. آخری بات یہ ہے جو میں پچھلی اس میں بھی کہی تھی, بی ہمبل. دیکھیے ہیوملٹی پہ میرا زور ہمیشہ سے ہے, آئندہ بھی رہے گا, اور سب سے پہلے اپنے لیے ہے, پھر اوروں کے لیے ہے. اس لیے کہ جب تک ہم ہیوملٹی لے کے نہیں چلیں گے اپنے اندر جینوائنلی, بناوٹی نہیں, جب تک ہم جینوائنلی ہمبل نہیں ہوں گے تب تک ہمارے معاملات نہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, نہ کام کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, نہ ہم انوائرمنٹ کو اسیس کر پائیں گے, نہ ہم اس پلان کر پائیں گے ٹھیک سے, چونکہ ہمارے کسی نہ کسی ایلوژن میں رہیں گے نا ہم. نہ ہماری کیلکولیشنز ٹھیک ہو پائیں گی, نہ ہماری ایفرٹ کو وہ سپورٹ مل پائے گی جو کہ ہمیں ملنی چاہیے اور جس کی وجہ سے سکسیس آتی ہے ایکچولی. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ غور کرنا ضروری ہے.
دیکھیے سنوب ہونے سے، روب ڈالنے سے، فالتو ایروگنٹ ہونے سے کوئی خاص کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ کارپوریٹ کی جابس میں تو خاص طور پہ یہ شارٹ لیوڈ جابس ہیں، یہ بہت لانگ لیوڈ نہیں ہیں. اب تو بالکل نہیں ہیں، کسی وقت میں تھیں، چونکہ جنرلی یہ کلچر تھا لانگ ٹرم کام کرنے کا. اب تو آپ کے جو نئے جو ملینیلز ہیں وہ ان کی تو کیلکولیشن یہ ہے، ان سے کہیں کہ لانگ ٹرم جاب کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 5 سال. تو میری جنریشن تو کہتی تھی 50 سال لانگ ٹرم، کہ آپ نے کمٹ کر لیا بس مر کے نکلیں گے وہاں سے یا ریٹائر ہو کے نکلیں گے. تو اب تو نہ کوئی مرنے کے چکر میں ہے نہ ریٹائر ہونے کے چکر میں، نہ کوئی 60 پہ ریٹائر ہونے کے چکر میں. وہ کہتے ہیں وائی شوڈ بی ریٹائر، وی ول کیپ آن ورکنگ. یا وہ کہتے ہیں جی میں تو آئی ول ریٹائر ایٹ 40 فرام دی ایکٹیو جاب، اور اس کے بعد میں کچھ اور کروں گا، میں والنٹری کام کروں، میں چیریٹی کروں، میں جو مرضی کروں، لیکن میں 40 سال کی عمر تک اتنا کچھ بنا لوں گا کہ اس کے بعد میں جاب نہیں کروں گا، یا کوئی ایسا سسٹم کریٹ کر دوں گا جہاں سے کوئی اسٹریم آف انکم میری آتی رہے گی، اور میں وہ کروں گا جو مجھے کام پسند ہے. میں دنیا گھوموں، میں کچھ بھی کروں، میں لوگوں کی خدمت کروں، وٹ ایور میں کروں گا. سو دنیا بدل گئی ہے امین، اور دنیا انتہائی شدید بدل گئی ہے. ہم لوگ ابھی کہیں پھنسے ہوئے ہیں دماغی طور پہ کہ ہم پرانے اور نئے میں ابھی تفریق نہیں کر پا رہے کہ کیا کچھ بدل گیا ہے. سو بہت کچھ بدل گیا. سو یہ جو 4 سولوشنز کی میں نے بات کی ہے، اس کو میں کوئکلی سم اپ کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی سیلف اسیسمنٹ خود اور کسی اور کے ساتھ مل کے یہ مستقل چاہیے. نمبر 2، ایک اپنی جو بھی آپ کی پوزیشن کارپوریٹ میں چل رہی ہے اس کو مستقل اسیس کرتے رہنا ضروری ہے. یہ ہے ٹھیک ہے، لانگ ٹرم ہے، چلے گی نہیں چلے گی، میری گروتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پلان فار چینج ہونا چاہیے اور اس پہ پھر عمل بھی کر لینا چاہیے. نمبر 3، کوئی پلان آپ کا ویسے بھی اوور آل ہونا چاہیے نا اپنے کریئر کے بارے میں، اور اس کو کمٹ کرنا چاہیے اس پلان کو. اور نمبر 4، بی ہمبل. ہیوملٹی از اے ورچو جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہر جگہ کام آتی ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا ہے ان 4 نشستوں میں کریئر ڈیریلمنٹ پہ، آئی ہوپ اللہ کرے یہ آپ کے لیے اس میں سے بہت سی چیزیں بڑی کارآمد ثابت ہوں. میرا اپنا ایک بہت لمبا کریئر ہے، ایک آخری میں جملہ چند کہہ دوں، اور اٹ ہیز ناٹ بین اے اسموتھ کریئر. I have made wrong choices, I have had career derailed, I have rebuilt the career over time. اللہ نے کیا بہرحال ہو گیا وہ، اور جو کچھ بھی ہے بہت ساری میری ذاتی لرننگ ہے. So it's not something which I am just talking out of something ہوا میں، اور it is a lot of based on, in fact all of it is based on interactions, on my personal experiences and دوسرے لوگوں کے experiences ملا کے. So اس پہ ضرور غور کیجئے، اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن سے بچائے رکھے. اور لیکن آپ خود بھی اپنی پوری کوشش آج سے شروع کر دیجئے کہ آپ اس سچویشن سے بچ جائیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.